اور شورائے نام سے نعت و منقبت ذکر و اذکار سماعت کیے۔ شب معراج اور شب برات کے تعلق سے یہ بزم ہے۔ مختلف تقریریں اس موضوع پر ہو چکی ہیں، لہذا پھر انہی باتوں کو اگرچہ انداز جداگانہ ہر آدمی کا ہوتا ہے دہرانا میں مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں۔ کچھ کام کی باتیں ہو جائیں۔ اسٹیج پر جلوہ فرما نقیب اجلاس، دیگر علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا جنید اختر صاحب ثقافی دامت برکاتہ القدسیہ تشریف فرما ہے۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوبہاری شفاعت قاسم کنز نعمت ختم دور رسالت رب اعلیٰ کی نعمت کی اس بارگاہ عالی وجاہت میں جہاں سید الملائکہ خادم سید المرسلین حضرت جبریل امین بھی بے اجازت نہ جائیں، اس بارگاہ کونین پناہ میں جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیا کریں، ہم سب اہل عقیدت بفرط محبت درود و سلام کا خراج عظمت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بار بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا اتنی کرسیاں نہ لگاتے بلکہ تھوڑا بہت آگے ٹینٹ لگوا لیتے تو اور پردے لگا دیے جاتے تو ٹھنڈ کم لگتی۔ یہ کرسیوں کا پیسہ بچتا اور وہی پیسہ شاید شامیانے میں اور پردے میں کام آ جاتے۔ بہرحال تھوڑی دیر بیٹھیے، ذکر رسول کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں۔ یہ جنت کا باغ کہا گیا ہے اس کو۔ آقا فرماتے ہیں کہ جنت کے باغ میں جایا کرو تو چر لیا کرو، یہاں آئے ہو تو آپ جنت کے باغ میں بیٹھے ہو۔ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں آپ۔ آج کے بعد کل کی رات آئے گی، بڑی معتبر اور مقدس رات ہے وہ۔ جیسے آپ نے علماء کرام سے سماعت کر لیا ہے، ہمارے نوجوان بچے بائک ریس میں اس رات کو برباد نہ کریں، پٹاخے بازی آتش بازی میں اس رات کو برباد نہ کریں، بلکہ مسجد میں جا کر قرآن کی تلاوت، تسبیح و تحلیل، اوراد و وظائف، ذکر و اذکار، نماز، سجدے، رکوع میں اس رات کو گزاریں۔ اور اللہ تعالیٰ پکارتا ہے تمہیں کیا مانگنا، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس رات مانگنے کی رات ہے، کل کی رات کی تیاری ابھی سے آپ کریں۔ حضرات آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار پھر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔
حصول کثرت برکت کے لیے ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پھر سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. رسول اللہ کے دیوانے، نبی اللہ کے مستانے، شہر یاری ولایت، نوبہار دین و ملت، مجدد کامل مئت ماضیہ، مجدد باطن مئت حاضرہ، حجت اللہ القاہرہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. دوشنبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے، سکھانا کیا لحاظ حیثیت ہوئے تعامل کو. جمعہ مکہ تا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. صبح طیبہ میں بھی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. حضرات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے بھوکوں کو بھوکا رہ کر بھی کھلایا، پیاسوں کو پیاسا رہ کر بھی پلایا، مجبوروں لاچاروں کی چارہ سازی فرمائی، جنہوں نے علم و حلم کا، بردباری و خطا پوشی کا، رضاکاری و عیب پوشی کا، صبر و شکر اور تسلیم و رضا کا، عدل و انصاف کا، زہد و اتقا اور پارسائی و پرہیزگاری کا، حسن معاشرت اور حسن آخرت کا دریا بہا دیے ہیں. چنانچہ فقیہ ملت مواہب لدنیا شریف میں ارشاد فرماتے ہیں قال اخبرنا الشیخان الشیخ عن عطاء بن یسار قال لقیت عبد اللہ بن عمرو بن العاص فقلت اخبرني عن صفت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اجل واللہ انه لموصوف فی التوراۃ بعبادی صفته فی القرآن یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یطوی بالسیئۃ السیئۃ ولكن يعفو يغفر ولن يقبله الله حتى يقيم به الملة العوجا بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وذكر مثل عن عبد الله بن سلام وفي بعض طرق لابن إسحاق رضي الله تعالى عنه ولا صخب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال خناع اسدده لكل جميل وهب كل خلق كريم اجل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى زميله والحكمة معقوله والصدق والوفاء طبيعته والعدل سيرته والحق شریعته والاسلام ملته وحمد اسمه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى آخر الحدیث. تڑپ کر بولیے سبحان اللہ. ایک بار محبت سے بولیے اور عقیدت سے بولیے. حضرات، اب حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. ایک تابعی سوال کرنے والے، ایک صحابی جواب دینے والے. جب تابعی سوال کرنے والے ہوں جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، ان کو تابعی کہتے ہیں. اور جنہوں نے ایمان کی حالت میں
मुस्तफा प्यारे के चेहरे वद्दुहा को देखा हो और थोड़ी ही देर सही नबी की सोहबत उठाई हो और उसी ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुए हूं, उन्हें सिहाबी कहा जाता है। एक सिहाबी का दर्जा फौरन ईमान लाया और न एक वक्त नमाज पढ़ने का मौका मिला, न एक रोजा रखने का मौका मिला, न किसी यतीम के सर पर शफकत का हाथ फेरने का मौका मिला, न किसी बेवा की खबरगिरी का मौका मिला, न किसी की मिजाज कुर्सी का मौका मिला। हजरात थोड़ी देर ही सही नबी की सोबत उठाई और फौरन रूह परवास कर गई। उस सिहाबी का दर्जा कोई गैर सिहाबी, चाहे गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, कयामत तक उम्र मिल जाए और जिंदगी भर वो खुदा की इबादत करता रहे, तब भी उस सिहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता है। एक ताबी सवाल करने वाले, एक सहाबी जवाब देने वाले। जब ताबी सवाल करने वाले हों और सहाबी जवाब देने वाले हों तो सवालो जवाब कितने लाजवाब होंगे। ये कोई वहाबी या इब्ने वहाबी सवालो जवाब करने वाला नहीं कि ऐसा वैसा जैसा तैसा, रहा न गया तो अपना जैसा तक कहा। ये पैर का लेगड़ा उस नबी को अपनी तरह कहे जिस नबी के पाए अक़दस की शान ये है, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस गफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। ये हाथ का लूल्हा उस नबी को अपनी तरह कहे जिस नबी के दस्ते अक़दस की शान ये है, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहे समाहत पे लाखों सलाम। ये आंख का काना, आंख का अंधा, वन साइडेड उस नबी को अपनी तरह कहे जिस नबी की आंख की शान ये है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो, दोनों हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। ये उस नबी की बराबरी का दावा करें। मुस्तफा प्यारे अगर उंगलियों की घाइयों में उंगलियां डाल दें, हल्की सी रगड़ पैदा कर दें, तो पांचों उंगलियों की घाइयों से पानी के 5 चश्मे जारी हो जाए। उस नबी की बराबरी का दावा। अगर बराबरी का दावा ही है तो इनसे कहो जरा रगड़ के देखो। रगड़ोगे तो पहले बदबूदार पसीना निकलेगा और रगड़ोगे तो लाल पानी निकलेगा यानी खून निकलेगा। लेकिन जो फितरत बदलकर तकाज़े बशरी के खिलाफ उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे बहा दें, उसे नबी मुख्तार कहते हैं, दोनों आलम के ताजदार कहते हैं। हाँ हाँ वही हबीबे परवरदिगार हैं। हज़रात बात लंबी हो जाएगी, मैं बात लंबी करना नहीं चाहता हूं। ठंड का मौसम में आप भी बहुत देर से बैठे हैं। आइए एक ताबई सवाल करने वाले, एक सहाबी जवाब देने वाले। ताबी ने पूछा सिहाबी रसूल हजरत अमर इब्ने आस रफील कद्र सिहाबी रसूल से, क्या आपने नबी का चलना देखा है, नबी का बैठना देखा है, नबी का खाना देखा है, नबी का पीना देखा है, नबी का सोना देखा है, नबी का जागना देखा है, नबी की तारीफ व तौसीफ मदहो सना जिक्रो तस्किरा में हमें कुछ सुनाइए। तो हजरत अमर इब्ने आस ने हजरत अता इब्ने यसार ताबी रसूल का ताबई का एहतराम किया, इज्जत की, इसलिए कि सवाल करने वालों ने बड़ी अच्छी बात पूछी है। नबी का तस्किरा पूछा है, नबी के जिक्र अस्कार के बारे में पूछा है,
نبی کی تعریف و توصیف پوچھی ہے. اسی بنیاد پر ایک صحابی نے ایک تابعی کا احترام کیا. معلوم ہوا کوئی چھوٹا بھی اگر کسی بڑے سے رسول کے ذکر و تذکرہ کی بات پوچھے تو چھوٹے کی عزت کرنا صحابی رسول کی سنت ہے. حضرت عمر ابن عاص نے فرمایا پیارے رسول کا ذکر توریت پاک میں ہے، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. توریت پاک میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر، خوشخبری دیتا، ڈر سناتا، ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا. تم میرے بندے اور رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے. تم نہ سخت دل ہو نہ بازاروں میں چلانے والے ہو. حضرات نبی کی محفل میں آئے ہو، آج اس محفل میں نبی کی سیرت سماعت فرما کر جاؤ. نبی بلا وجہ بازار تشریف نہیں لے جاتے، ضرورت کے تحت بازار تشریف لے جاتے. ضرورت پوری ہو جاتی، نظریں نیچی ہوتی، کاشان نبوت میں دوبارہ تشریف لے آتے. حضرات آج گوانا کی سرزمین سے سہیل احمد قادری اس اسٹیج سے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہے گا، اے دنیا والوں، اگر ماں بہن کی عزت کی حفاظت کرنی ہے تو پوری دنیا میں نبی کی سیرت کو عام کر دو. اپنے آپ ہر ماں بہن کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی. ہر بازار جانے والا ضرورت کے تحت بازار جائے، نظر نیچی رہے، ضرورت پوری کر کے گھر لوٹ جائے. یقیناً نبی کی سیرت کو ہر آدمی اگر اپنا لے تو عورتوں کی عزت کی حفاظت کے لیے کسی کٹھور قانون کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کی سیرت کو عام کر دو، اپنے آپ ہر ماں بہن کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی. نبی بازار میں جھگڑتے نہیں، یہ نبی کی سیرت پاک ہے. حضرات آج ہمارے بازار کے جھگڑے، ذرا سی ٹھوکر لگی تب جھگڑا، پڑوسی کا مال پہلے بک گیا تب جھگڑا، پڑوسی کی دکان زیادہ چل گئی تب جھگڑا. یہ ہمارے بازار کے جھگڑے ہیں. گھر کے جھگڑے بھی ہمارے کم نہیں ہیں. دن بھر یار دوستوں میں گھومے گا، ادھر ادھر بیٹھے گا، شام کو گھر لوٹے گا. محترمہ نے بڑے ادب کے ساتھ چاول کی پلیٹ آگے بڑھائی، پہلا ہی نوالا لیا تھا، اس نے اتفاق ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا منہ میں آ جاتا ہے تو ترک کر کہتا ہے خدا نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، ایک پتھر کا ٹکڑا نہیں چن سکتی ہو. تو ہماری ماں بہنیں بھی کم نہیں ہوتی، وہ پلٹ کر جواب دیتی ہیں خدا نے آپ کو دو ہاتھ دیے ہیں، ایک پتھر کا ٹکڑا ہٹا کر نہیں کھا سکتے ہیں. یہ بلا وجہ کے جھگڑے ہیں. میرے پیارے، عورت جھگڑنے کی چیز نہیں ہے، محبت و پیار کی چیز ہے. اور جتنی محبت کرو گے اتنی خدمت کرے گی. یہی عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو جنت کی ضمانت ہے. یہی عورت اگر نیک بیوی کی شکل میں ہے تو گھر کے لیے جنت ہے. اور یہی عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت جھگڑنے کی چیز نہیں ہے، ڈانٹ پھٹکار کی چیز نہیں ہے، محبت و پیار کی چیز ہے. اور جتنی محبت کرو گے اتنی خدمت کرے گی. نبی بازار میں جھگڑتے نہیں. نبی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیا کرتے. طائف کے بازار میں نبی پر پتھر برسائے گئے جس میں نازنین لہو لہان ہو گیا.
آقا نے بدلے میں دعائیں دی. مصطفیٰ پیارے روزانہ مدینے کی گلیوں سے تشریف لے جا رہے ہیں. ایک بڑھیا اوپر سے روز کوڑا کرکٹ آپ پر ڈال دیتی. مصطفیٰ پیارے پیرانے مبارک جھاڑ لیتے, بغیر اف کہے آگے بڑھ جاتے. روز جاتے, روز بڑھیا کوڑا کرکٹ ڈالتی. آقا پیرانے مقدس کو جھاڑ لیتے, آگے بڑھ جاتے. حضرات یا رسول اللہ, مدینے میں اور بھی گلیاں ہیں, اور بھی راستے ہیں, یہ ناہنجارہ مانتی نہیں. آپ اپنا راستہ بدل کیوں نہیں دیتے؟ آقا کی بارگاہ سے جواب ملے گا, اے میرے امتیوں جانے سارو, تمہارا نبی اپنا راستہ بدلنے کے لیے نہیں آیا ہے, بلکہ بھٹکے ہوئے راستے پر چلنے والے کو راہ راست پر لانے کے لیے آیا ہے. مصطفیٰ پیارے آج بھی اسی راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں, لیکن آج ناگا ہو گیا. بڑھیا نے کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا, نبی ٹھہر گئے. معلوم کیا کیا یہ بڑھیا آج گھر میں نہیں ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ گھر میں تو ہے لیکن بیمار ہے. نبی پلٹ گئے, عیادت کے لیے تشریف لے گئے. بڑھیا فوراً دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتی ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے کردار مصطفیٰ کا, یہ ہے اخلاق میرے نبی کا. اس لیے میرے پیارے ذرا ذرا سی بات میں جھگڑنے والوں, لڑائی لڑنے والوں, چاقو نکالنے والوں, رائفل کی گولیاں چلانے والوں, نبی کے کردار کو اپناؤ. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اسی کردار کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے, اور آج تک اسلام ترقی کر رہا ہے, اور قیامت تک ترقی کرتا رہے گا. حضرات مصطفیٰ پیارے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے, بلکہ معاف کر دیتے. آج اگر پوری دنیا کے حکمران نبی کی سیرت کو اپنے اپنے ملک میں عام کر دیں تو یہ تھانہ پولیس کورٹ کچہری کی ضرورتیں ختم ہو جائیں گی. حق ہے. نبی کی سیرت کو عام کر دو, قسم خدا کی پوری دنیا امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے گی. مصطفیٰ پیارے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے, بلکہ معاف کر دیا کرتے. اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان کی روح کو قبض نہیں فرمائے گا جب تک کہ ان کے ذریعے بگڑی ہوئی ملت کو درست نہ کر لے, اور سب یوں نہ کہنے لگیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اندھی آنکھوں, بہرے کانوں اور غافل دلوں کو کھول دے گا. اور اسی طرح حضرت ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ میرا محبوب بازاروں میں چلانے والا نہیں, اور نہ وہ برائی کو زینت دینے والا. میں ہر جمیل قول و فعل سے, ہر عمدہ قول و فعل سے اسے آراستہ کروں گا. میں سکینہ کو اس کا لباس, بھلائی کو اس کا شعار, تقویٰ کو اس کا ضمیر, حکمت کو اس کا پیکر, صدق و وفا کو اس کی سیرت, عدل کو اس کی سیرت, اور حق کو اس کی شریعت بناؤں گا. اس کا نام اس میں گرامی احمد ہے. میں اس کے ذریعے سے ہدایت دوں گا. جہالت و نادانی کے بعد اس کے ذریعے سے علم پھیلاؤں گا. میرے پیارے مصطفیٰ پیارے کے صدقے میں تمہیں علم کی دولت ملی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ, حافظ قرآن بناؤ. اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے لیس کرو. بالخصوص اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو. اگر تم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر لو گے تو قسم خدا کی تمہاری بچیاں بہرا روی سے بچ جائیں گی, غیروں کے ساتھ جانے سے بچ جائیں گی, الحاد اور بے دینی سے بچ جائیں گی. کیا تمہیں معاشرے کی فکر نہیں؟ بھوکے رہنے
لیکن اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے لیس کرا دو. مٹی کاٹنی پڑے کاٹو، لیکن اپنے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن بنا دو. مزدوری کرنی پڑے کر لو، لیکن اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے لیس کرا دو. میرے پیارے، آج ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے، ہمارا معاشرہ نہ جانے کہاں جا رہا ہے. اس لیے بالخصوص اپنی بچیوں کو مدرسوں میں داخل کراؤ. انہیں اسکول کالج سے ہٹا کر تم عالمہ بناؤ. عالمہ بناؤ گے تو بے دینی سے باز رہیں گی، الہاد اور ملحدانہ رویے سے باز رہیں گی، اور اسلامی ماحول جب بنے گا تمہارے گھر میں، تمہارا گھر جنت نما بن جائے گا. میں اس کے ذریعے سے علم پھیلاؤں گا، پستی کے بعد اس کے ذریعے سے رفعت و بلندی عطا کروں گا، گمنامی کے بعد اس کے ذریعے سے مشہور کروں گا، قلت کے بعد اس کے ذریعے سے کثرت عطا کروں گا، محتاجی کے بعد اس کے ذریعے فارغ البالی اور مالداری عطا کروں گا، اور ایک دوسرے سے بکھر جانے کے بعد، آپس میں منتشر ہو جانے کے بعد، میں اس کے ذریعے سے سب کو اکٹھا کروں گا، شکستہ دلوں کو جوڑ دوں گا، اور مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے اس کی امت کو سب سے افضل و اعلیٰ بناؤں گا. اس لیے تو پیکر حسن و جمال، مصدر جود و نوال، منبع فضل و کمال، فہم و فراست کے آفتاب، عشق و محبت کے مہتاب، علوم عقلیہ کے راستار، علوم نقلیہ کے تاجدار، میدان فقاہت کے شہسوار، تہذیب و تعدید کے روشن مینار، سیف اللہ الجبار، سنت مصطفیٰ کے آئینہ دار، امام احمد رضا خان فاتح بریلوی علیہ رحمت منوار نے ارشاد فرمایا ہے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. زاہد ان کا میں گنہگار، وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے. عطائے عرب چلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب پر رب جہاں تمہارے لیے. حضرات، کل کی رات کو رائے نہ کرنے والی رات نہیں ہے. 2 رکعت نماز پڑھو گے تو 400 سال پتھر کے اندر عبادت کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کے برابر ثواب دیے جاؤ گے. ایسی رات میں تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. لیکن آج ہمیں فکر نہیں ہم بچوں کی پرورش کیسے کریں. ہائے دنیا لے دنیا دے دنیا، اسی کے پیچھے پڑے گا. بے رہنمی کی راہ ہم اختیار کیے ہوئے. حضرات آئیے میں آپ کے سامنے کچھ کام کی بات کر جاؤں، شاید ایک جملہ لیا آپ قبول کر لیں آپ کا دھیان، اور ایک آدمی بھی اگر میری بات کا عامل بن گیا تو آج کے جلسہ کرانے کا مقصد حل ہو جائے گا. ملک کرمان کا بادشاہ شاہ شجاع الدین کرمانی تقریباً 20 سال تک اپنی رعایا پر حکومت کرتا رہا. اس 20 سالہ پیریڈ میں بار بار ان کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ حکومت کی الجھنوں میں پھنس جانے کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے. یہ وہ خیال تھا بار بار ان کے ذہن میں آتا. اچانک جب صبر کا پیمانہ چھلک گیا تو سارے اعلان عام کروایا، سارے لوگ دربار میں جمع ہو گئے. اچھے بھی آئے، برے بھی آئے، نیکوکاروں کی ٹولی بھی آئی، مظلومین کی جماعت بھی آئی، ظالموں کا ٹولہ بھی آیا، یتیموں کا گروپ بھی آیا، بیواؤں کی جماعت بھی آئی. سارے لوگ جمع ہو گئے. شاہ شجاع الدین کرمانی تخت شاہی پر سوار ہوا. کہا اے لوگوں، میں نے تم پر 20 سال حکومت کی ہے تم میں کوئی یتیم جو یہ کہہ دے بادشاہ نامدار جب سے میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے میری خبر گیری کرنے والا کوئی نظر نہیں آیا.
میرے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا کوئی نظر نہیں آیا ہے تم میں کوئی مظلوم جو یہ کہنے مظلومیت کا انصاف نہیں کیا گیا اور ظالم کے ظلم کا پنجہ استبداد نہیں توڑا گیا. لوگوں نے کہا بادشاہ نامداری آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم تو 5 وقت کی نماز میں رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں مولا شاہ شجاع الدین کرمانی کی عمروں میں برکتیں عطا فرما تاکہ آپ کی حکومت کے سائے میں ہم لوگ زندگی گزاریں. شاہ شجاع الدین کرمانی نے کہا تھا جب تم لوگ میری حکومت سے خوش ہو تو جو میں حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں آپ کا حکم اور نہ مانا جائے. شاہ شجاع الدین کرمانی نے کہا تھا یہ دیکھو تم میں میرا چھوٹا بھائی بیٹھا ہے اب میں اس تاج شاہی کو اٹھا کر اپنے چھوٹے بھائی کے سر پر رکھنا چاہتا ہوں. اس تخت شاہی پر اپنی جگہ اب چھوٹے بھائی کو بیٹھانا چاہتا ہوں. تم سب کی کیا رائے ہے؟ ابھی مجمع میں سناٹا تھا اتنے میں چھوٹا بھائی کھڑا ہو گیا. بھائی جان آپ کے ہوتے ہوئے یہ تاج شاہی مجھے زیب نہیں دے گا. یہ تخت شاہی مجھے پر بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگے گا. لیکن بڑے بھائی کا حکم تھا ماننا پڑا. شاہ شجاع الدین کرمانی نے تاج شاہی اتارا چھوٹے بھائی کے سر پر رکھا تخت شاہی پر بٹھایا. اندر گئے اپنی بیوی سے کہا کل تم میرے گھر دلہن بن کر آئی تھی یقیناً تیرے دل میں تمنا گونجی ہوگی بادشاہ کی رانی بن کر جا رہی ہوں لیکن آج تیرے شوہر نے اس حکومت پہ ٹھوکر ماری ہے. اب محل نہیں جنگل چاہیے شاہی محل کے کھانا نہیں درختوں کا پتا چاہیے. تمہاری کیا رائے ہے؟ آج کی بیوی ہوتی فوراً کہتی چل تو صحیح بھائی کب کس کا اپنا ہوتا ہے. تم اتنی بڑی حکومت بھائی کے حوالے کر رہے ہو. لیکن کل کی ہوشیار بیوی تھی فوراً کہتی شوہر نامدار اے میرے سر کے تاجدار اے کشتی حیات کے کھیونہار اے میرے مالک و مختار میں کسی حکومت کے لالچ میں نہیں آئی تھی. کل بھی آپ میرے سردار تھے آج بھی آپ میرے مالک و مختار ہیں. جہاں آپ جائیں گے وہیں میں جاؤں گی. شاہ شجاع الدین کرمانی آگے آگے وفاشیار بیوی پیچھے پیچھے. جنگل میں جا کر شاہ شجاع الدین کرمانی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں توڑتا ایک چھوٹی سی جھوپڑی تیار کرتا. اس جھوپڑی کو یا تو خانقاہ کہہ لو یا درسگاہ کہہ لو عبادت گاہ کہہ لو مدرسہ کہہ لو یا مسجد کہہ لو. ذرا دونوں میاں بیوی کی زندگی دیکھو. کبھی شوہر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو بیوی بغور سن رہی ہے. کبھی بیوی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے شوہر بغور سن رہا ہے. ایک سنانے کا ثواب پا رہا ہے دوسری سننے کا ثواب پا رہی ہے. میرے پیارے آپ بھی فجر کی نماز پڑھ کر گھر جائے قرآن مقدس کھولے سامنے آپ کی بیوی بھی ہو بیٹی بھی ہو بیٹا بھی ہو بچے بھی ہو ماں باپ بھی ہو تم قرآن تلاوت کرتے جاؤ. یہ بچے تمہارے قرآن کی تلاوت سنتے جائیں تم سنانے کا ثواب پاؤ گے تمہارے گھر والے سننے کا ثواب. شاہ شجاع الدین کرمانی جنگل میں جھوپڑی کے اندر کبھی نماز ہے کبھی روزہ ہے کبھی جاگ ہے کبھی اشراق ہے کبھی قرآن کی تلاوت ہے کبھی حدیث رسول کی گنگناہٹ ہے. کامیاب زندگی گزرتی رہی جھوپڑی میں. حضرات اسی استواسی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے اس جھوپڑی تلے خوبصورت سی بیٹی عطا. سبحان اللہ بولو. بیٹی پیدا ہو جائے تو سر نیچے جھک جاتا ہے. بیٹا پیدا ہو جائے بچہ بچہ ابھی ہاسپٹل میں ادھر لاؤڈ اسپیکر اور ڈی جے کا انتظام کر لیا جاتا ہے. بیٹا رب کی عظیم نعمت ہے لیکن بیٹی جنت کی ضمانت ہے. بیٹی پیدا ہوئی آج بھی ان سیرتوں کو آپ اپناؤ ان طریقوں کو اپناؤ. بیٹی پیدا ہوئی بیٹی چلائی باپ اٹھا درختوں کا پتا توڑ کر کانٹوں سے چبا چبا کر درود پاک پڑھ پڑھ کر اس کا رس بیٹی کے منہ میں ڈال دیتا.
थोड़ी देर के लिए सुकून मुयस्सर आया, फिर बेटी चिल्लाई। बाप उठा, बाहू में लेकर आयते कुरान पढ़ पढ़कर बेटी को लोरियां देता। रात का सन्नाटा, बेटी चिल्लाई, मां उठती है, बावजूद होकर तहज्जुद की नमाज पढ़कर बेटी को सीने से दूध पिला देती है। थोड़ी देर के लिए सुकून मुयस्सर आया, फिर बेटी चिल्लाई। मां उठती है, झूले में डालकर आज की जबान में यूं कहकर छुपाती, तू सो जा या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख संदे आला कहते कहते। काश तुम भी अपनी बेटियों की परवरिश इसी तरह करते तो तुम्हारी बेटियां गलत हरकत करके दूसरों के साथ जाकर सरेआम तुम्हारी नाक को नीलाम नहीं करती। जरूरत है बच्चों की परवरिश तुम इस अंदाज से करो। बेटी पलती रही कुरान की तिलावतों के साए, हदीस रसूल की गुनगुनाहट के साए में, चाशो इशराक के साए में, नमाजों के साए में, रोजू के साए में बेटी पलती रही, बढ़ती रही। हजरात, अचानक भाई को, भाई के दिल में भाई का ख्याल आया। भाई घोड़े पे सवार हुआ, घोड़े को एड़ लगाया, जाए वकू पहुंचा, भाई को सलाम किया, खैरियत पूछी। कहा भाई जान, एक आरज़ू लेकर आया, एक तमन्ना लेकर आया, और वो आरज़ू ये है, खुदा ने आपको बेटी अता की है, मुझे बेटा अता किया, रिश्ता लेकर आया। शाह शुजाउद्दीन किरमानी ने अपने बादशाह भाई से कहा, भाईजान कहां बादशाह का लड़का, कहां फकीर की लड़की, ऐसी कोई शादी हो पाती है? लेकिन भाई बर्जिद हो गया, टालने के लिए कहा 3 दिन के बाद आना, जवाब दिया जाए। भाई को रुखसत किया, झोपड़ी के करीब गए। बीवी ने पूछा आपका भाई आया था? हाँ आया था। किस काम से आया था? और किस काम से आता? खुदा ने उन्हें बेटा अता किया, मुझे बेटी अता की है, रिश्ता लेकर आया था। तो आपने क्या जवाब दिया? बीवी कहा बादशाह का लड़का, कहा फकीर की लड़की, ऐसी कहीं शादी हो पाती है? तो आपने हाँ या ना में कुछ तो जवाब दिया होगा। भाई बर्जिद हो गए, टालने के लिए कहा 3 दिन के बाद आइएगा, जवाब दिया जाएगा। अच्छा आपका भाई जब 3 दिन के बाद आएगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा? बीवी इस 3 दिन के अंदर कहीं हम अपनी बेटी की शादी करा देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बीवी ने कहा बादशाह थे तो अक्ल भी सही थी, फकीर हो गए, अक्ल बिगड़ गए। लोग महीनों रिश्ते तलाश करते हैं, महीनों के बाद रिश्ता तय हो पाता है, फिर कहीं महीनों के बाद की तारीख रखी जाती है, तब कहीं शादी हो पाती है। आप 3 दिन के अंदर रिश्ता भी तलाश कर लीजिएगा, शादी भी करवा दीजिएगा, ये कैसे हो सकता है? शाह शुजाउद्दीन किरमानी, 5 मिनट में आपको, शाह शुजाउद्दीन किरमानी ने कहा था बीवी उनको रिश्ता तलाश करने में महीनों लगते हैं जो अपने से ऊंचे की तलाश किया करते हैं, मैं अपने से नीचे की तलाश करूंगा, मिनटों में रिश्ता तय हो जाएगा। और तुम इजाजत दो। शाह शुजाउद्दीन किरमानी आबादी के करीब गए, जुहर की नमाज एक मस्जिद में, सलाम फेरा, दाएं बाएं झांका, आगे पीछे देखा, हर चेहरे को बगौर देखा, बगैर बोले आगे निकल गए। असर की नमाज दूसरी मस्जिद, सलाम फेरा, हर चेहरे को देखा, बगैर बोले आगे निकल गए। मगरिब की नमाज तीसरी मस्जिद में, सलाम फेरा, हर चेहरे को देखा, बगैर बोले आगे निकल गए। लोगों ने पूछा शाह शुजाउद्दीन किरमानी ये तुम क्या कर रहे हो? जोहर की कहीं पढ़ते, असर की कहीं पढ़ते, मगरिब कहीं लगा करते, सलाम के बाद हर चेहरे को बगौर देखते, बगैर बोले कुछ आगे निकल जाते, मामला क्या है? राज क्या है? हिकमत क्या है? शाह शुजाउद्दीन किरमानी ने कहा था लोगों खुदा ने बेटी अता की है, बेटी का रिश्ता तलाश कर रहा हूं। लोगों ने कहा बेटी का रिश्ता तलाश करना है तो किसी के पाक के घर जाओ ना, खुदाए पाक के घर में क्या तलाश कर रहे हो? शाह शुजाउद्दीन किरमानी ने जवाब दिया था लोगों नमाजी बेटी का रिश्ता किसी के बाप के घर में नहीं, खुदाए पाक के घर में तलाश किया जाए।
اور اگر آج ہر بیٹی کا باپ یہ طے کر لے کہ جب بھی بیٹی کا رشتہ تلاش کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ لڑکا مسجد میں آتا ہے کہ نہیں، جب تک مسجد میں آتے ہوئے نہیں دیکھا جائے گا، رشتہ طے نہیں کیا جائے گا، تو بتاؤ ہر نوجوان اپنے آپ نمازی بن جائے گا کہ نہیں؟ بنے گا کہ نہیں؟ نوجوانوں تم ہی بتاؤ نا، بنو گے نا؟ حق ہے۔ پہلی صف میں نظر آؤ، پہلی صف میں شاہ صداؤدین کرمانی نے عشاء کی نماز مسجد میں سلام پھیرا، سارے لوگ چلے گئے، ایک دبلا پتلا سا نوجوان مسجد کے گوشے میں بیٹھ گیا، کبھی وہ قرآن کی تلاوت کرتا، کبھی تسبیح و تحلیل پڑھتا، کبھی سجدے کرتا، کبھی رکوع کرتا، پھر تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی، جھٹپٹ اٹھا، باوضو ہو کر تہجد کی تیاری میں لگ گیا، تہجد سے فارغ ہو کر پھر قرآن کی تلاوت میں لگ گیا، فجر کی اذان ہوئی، نماز سے فارغ ہوا، پھر قرآن کی تلاوت میں لگ گیا، چاشت و اشراق سے جب فارغ ہوا، شاہ صداؤدین کرمانی کو جن کی تلاش تھی وہ مل گئے۔ دھیرے سے اس کے قریب، بیٹا تیرا گھر کہاں ہے؟ ابا حضور گھر کیا ہوتا ہے؟ یہ سامنے چھوٹی سی جھوپڑی نظر آ رہی ہے، یہی اس فقیر کا گھر ہے۔ بیٹا تیری شادی ہوئی کہ نہیں؟ ابا حضور شادی اور میں، یہ خیال تو میرے دل سے کوسوں دور ہے، کون ایسا بیٹی کا باپ ہوگا جو اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر کے زندگی بھر کے لیے مصیبت کے لیے خرید لے گا؟ میں دن بھر میں ایک روٹی کے برابر کماتا ہوں، 1 گھنٹے میں کما لوں، 2 گھنٹے میں کما لوں، اس کے علاوہ جو وقت بچتا ہے خدا کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں، اس ایک روٹی میں سے آدھی شام کھا لیتا ہوں، آدھی صبح کے لیے اپنے لیے اٹھا کر رکھ دیتا ہوں، نہ میرے پاس سر چھپانے کے لیے مکان ہے، نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے۔ شاہ صداؤدین کرمانی برزید ہو گئے، اپنے ساتھ لیا، اپنی جھوپڑی کے قریب لے گئے، بیٹی کو دلہن بنایا اور اس لڑکے کو دولہا بنا کر باپ نے نکاح پڑھا دیا۔ نکاح پڑھانے کے بعد رخصتی کا وقت آیا، باپ کی آنکھیں ساون بھادو کی طرح برسنے لگی، ماں کا آنچل بھیگ گیا، باپ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا، بیٹی حتی المقدور حتی الامکان، آج تک کوئی سنت، نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اس رخصتی کے وقت خاتون جنت کی آٹا پیسنے والی چکی یاد آ رہی ہے، کھجور کی چھالوں کے تکیے اور گدے یاد آ رہے ہیں، مٹی کا برتن یاد آ رہا ہے۔ اگر آج ملک کرمان میں ہوتی، جنگل میں نہیں محل میں ہوتی، ضروریات کے ساز و سامان ضرور عطا کیے جاتے، نبی کی سنت ادا کی جاتی، لیکن آج تو جنگل کے جھوپڑی میں ہے، اس وقت نبی کی سنت چھوٹنے نہ پائے، جھوپڑی کی تاکے تاک پر قرآن عظیم لپٹا ہوا کپڑے میں رہتا ہے۔ بیٹی تم اسے دہیز میں لے لو، یہ دنیا کی بھی دولت ہے، عقبہ کی بھی نعمت ہے۔ بیٹی جھومتی ہوئی قرآن مقدس کو اٹھاتی، سینے سے لگاتی، شوہر آگے آگے، بیوی پیچھے پیچھے، پیدل باپ کی جھوپڑی سے شوہر کی جھوپڑی میں، رات کا سناٹا، رات کی تاریکی، شوہر بیوی کے قریب، آدھی خشک روٹی، بے نمک بے ترکاری، شوہر نے بیوی کے حوالے کہا، اے شاہ صداؤدین کرمانی کی بیٹی، آج تو کسی مالدار گھر میں بیاہ کر جاتی، تیرے لیے طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے، لیکن ایک غریب شوہر کے گھر بیاہ کر آئی ہے، یہ آدھی خشک روٹی ہے، بے نمک بے ترکاری ہے، اسے تو کھا لے اور خدا کا شکر ادا کر دے۔ اور اتنا سن لے، یہ آدھی روٹی کیسی روٹی، میں دن بھر میں 1 روٹی کے برابر کماتا ہوں، اس میں سے آدھی میں نے شام کھا لی تھی، آدھی اپنے لیے صبح کے لیے اٹھا کر رکھتی تھی،
اتنے میں تم میرے گھر دلہن بن کر آئی. یہ آدھی روٹی تیرے حوالے ہے, بے نمک بے ترکاری ہے, اسے کھا لے, خدا کا شکر ادا کر لے. اتنا سننا تھا. اسی رات کی تاریکی میں شاہ شجاع الدین کرمانی کی بیٹی شوہر کی جھوپڑی سے الگ ہوتی, باپ کی جھوپڑی کی طرف روانہ ہوتا. شوہر بھی پیچھے پیچھے مارا تھا. باپ کی نگاہ پڑی, باپ کی آنکھیں برسیں, ماں کا آنچل بھیگ گیا. داماد پر نظر پڑی, پوچھا بیٹا کیا ماجرا ہو گیا؟ ابھی چند گھنٹے ہوئے بیٹی کو رخصت کیے, واپس گیا. ابا حضور آپ کی ضد کا نتیجہ, آپ کی بیٹی آدھی خشک روٹی دیکھ کر اس وقت میری جھوپڑی سے آپ کی جھوپڑی کی طرف واپس لوٹی ہے. لیکن ایک باپ کو اپنی بیٹی پر یقین کامل تھا, میری بیٹی آدھی روٹی خشک دیکھ کر واپس نہیں لوٹ سکتی. باپ نے رخ پھیرا, بیٹی سے پوچھا بیٹی ماجرا کیا ہو گیا؟ ابا حضور میری پرورش آپ نے درختوں کے پتے سے اس لیے کی تھی, درود پاک پڑھ پڑھ کر اس کا رس اس لیے پلایا تھا, آیت قرآن پڑھ پڑھ کر مجھے اس لیے لوریاں دی تھی. میری ماں نے جھولے پہ ڈال کر تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اس لیے جھولا جھولا کر پالا تھا کہ میری شادی ایک ایسے لڑکے سے ہو جاتی جس کے دل میں خدا پر بھروسہ نہیں ہے, جو رات کھاتا ہے اور صبح کے لیے اٹھا کر رکھ دیتا ہے. اور پھر شاہ شجاع الدین کرمانی کی بیٹی نے رخ بدل کر کہا تھا, اے شوہر نامدار, اے میرے سر کے تاجدار, اے کشتی حیات کے کھیونہار, اے میرے مالک و مختار, اگر آپ کا پیٹ آدھی روٹی سے بھر گیا تھا, آدھی روٹی آپ کی بچ گئی تھی, تو آپ پر لازم و ضروری تو یہ تھا کہ پڑوس کا کوئی فاقہ کش انسان تلاش کر لیتے, اس کے حوالے آدھی روٹی کر لیتے, اور دوسرے وقت کے خدا پر مکمل بھروسہ کر لیتے. لہذا جس شوہر کے دل میں خدا پر بھروسہ نہ ہو, ایسا بے توکل شوہر شاہ شجاع الدین کرمانی کی بیٹی کو پسند بھی نہیں ہے. حضرات, جب بیٹی کی پرورش اس انداز سے ہوتی ہے تو بیٹی متوکلہ اور اللہ کی ولیہ بنا کرتی ہے. آج ضرورت ہے تم اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوتوں کے سائے میں پالا کرو, چاشت و اشراق کے سائے میں پالا کرو. تم اپنی بچیوں کو احادیث رسول کی گنگناہٹ کے سائے میں پالو, ان کی پرورش کرو نمازوں کے سائے میں, روزوں کے سائے میں, چاشت و اشراق کے سائے میں, فرائض و واجبات کے سائے میں. آج ضرورت ہے ان باتوں کی. جب اپنی بچیوں کی پرورش تم اس انداز سے کرو گے, اپنے بچوں کی پرورش اس انداز سے کرو گے, تو یقیناً تمہارا بیٹا غوث اعظم تو نہیں بن سکتا, لیکن غلام غوث ضرور بن جائے گا. ان کا راجہ سب کا خواجہ تو نہیں بن سکتا, غلام خواجہ ضرور بن جائے گا. آج ضرورت معاشرے کو سدھارنے کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ایسی محفلیں ہوئے ذکر و اذکار, اوراد و وظائف اور ایسے جنت کے باغوں میں بیٹھ کر نیکیاں چرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم یا